کبھی کبھی محبت عبادت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف ایک جنون ہوتی ہے، اور جنون جب حد پار کرے تو بربادی بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے زویا کی، اور ایک ایسے آدمی کی جس کا نام تھا سیف رحمانی، جو زویا کا دیوانہ تھا۔ سیف ایک سیاسی خاندان کا وارث تھا، نہ کوئی پیسے کی کمی، نہ کوئی طاقت کی کمی، اور سب سے خطرناک بات، اسے عادت تھی ہر چیز حاصل کرنے کی۔ اور پھر ایک دن اسے زویا پسند آ گئی۔ زویا ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، صاف دل کی لڑکی، 2 بڑے بھائی اور ماں باپ کی لاڈلی۔ اس کی دنیا بہت سمپل تھی، گھر، تعلیم اور خاموشی سے جینے کا خواب۔ لیکن سیف نے پہلی نظر میں فیصلہ کر لیا، زویا صرف میری ہوگی۔ سیف نے سیدھے سیدھے رشتہ بھیجا، ایک ایسا رشتہ جو محبت نہیں، زویا کے لیے دباؤ تھا۔ زویا کے والد نے عزت سے منع کر دیا، کہا ہماری بیٹی کوئی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بنے گی۔ بس اتنا سننا تھا، سیف کے ایگو کو چوٹ لگ گئی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا آدمی اصل میں صرف حق جتا رہا تھا۔ زویا نے کبھی اسے ہاں نہیں کہا، کبھی کوئی امید نہیں دی، پھر بھی سیف کا دیوانہ پن بڑھتا گیا۔ وہ ہمیشہ رشتہ لے کر آتا اور زویا کے ماں باپ منع کر دیتے۔ اس کے ایگو کو چوٹ پہنچتی گئی۔ ایک رات گھر میں خاموشی تھی، پھر اچانک زویا کے گھر میں سب کچھ بدل گیا۔ صبح ہونے تک زویا کے ماں باپ کی دنیا میں سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس گھر میں آگ لگی تھی اور اس کے ماں باپ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا حادثہ تھا، کچھ نے چپ رہنا بہتر سمجھا، اور کچھ نے سچ جان کر بھی نظر جھکا لی۔ زویا کو اور اس کے بھائیوں کو سب سچ پتا تھا۔ اس کی آنکھوں نے سیف کی آنکھوں میں وہ تھنگڑ دیکھی تھی جو صرف قدرت نہیں، انسان کی نیت سے آتی ہے۔ اس دن زویا نے اپنی آواز دبا لی، وہ بولنا بھول گئی، رونا بھی خاموشی میں سیکھ لیا۔ سیف نے پھر سے پیغام بھیجا، اگر زویا نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو اس کے دونوں بھائی بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ زویا نے اس رات اپنے بھائیوں کو سوتے ہوئے دیکھا، اور پہلی بار اس کے دل میں ڈر سے زیادہ کچھ اور پیدا ہوا، بدلہ۔ اس نے ہاں کر دی، اس دھمکی اور مجبوری کے نکاح کے لیے زویا نے ہاں کر دی۔ لیکن اس ہاں میں محبت نہیں تھی، صرف ایک قسم تھی، اپنے ماں باپ کی موت کے بدلے کی قسم۔ نکاح سے کچھ دن پہلے زویا نے چپ چاپ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس گھر کا خون میری نسلوں میں کبھی نہیں جائے گا۔ اس نے وہ کیا جو کوئی بھی لڑکی اپنے ساتھ کرنا کبھی نہیں چاہے گی۔ اس نے اپنی گود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا، تاکہ اولاد نام کا لفظ اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے کمزور نہ کر دے۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز دل میں چھپا لیا۔ اس کا چہرہ وہی معصوم، لیکن اندر کا طوفان پیدا ہو چکا تھا۔ زویا اب صرف دلہن نہیں تھی، وہ صبر کا لباس پہنی ہوئی انتقام تھی۔ نکاح کے بعد زویا اس گھر میں آئی جہاں طاقت رہتی تھی اور انسانیت دور دور تک نہیں۔ ساس سیاسی سوچ والی، سسر خاموش مگر سخت، اور سیف اپنی جیت پر ہمیشہ فخر کرتا ہوا۔ زویا نے سر جھکا کر ہر رشتہ نبھایا، نیک بہو
فرمانبردار بیوی، ہر چہرہ اتنا مکمل کہ کسی کو اس کی آنکھوں کا اندھیرا کبھی نظر نہیں آیا۔ مگر زویا دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی۔ سیاسی خاندان کی کمزوریاں، گھر کی دراریں اور لوگوں کے اصلی چہرے۔ بدلہ جلدی نہیں لیا جاتا، وہ اگتا ہے ایک پیڑ جیسے، دھیرے دھیرے۔ ایک دن زویا نے آئینے میں سیف کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم نے میرا گھر اجاڑا، اب میں تمہاری دنیا کو خاموشی سے توڑوں گی۔ نکاح کے بعد زویا نے کبھی آواز اونچی نہیں کی، نہ کوئی سوال کیے، نہ کسی سے کوئی شکایت، نہ آنسوؤں سے اظہار۔ گھر والوں کو لگا بخت نے اسے مان لیا ہے، مگر اصل میں بخت نے اسے صبر کا ہنر سکھا دیا تھا۔ سیف اکثر فکر کرتا اور کہتا، دیکھا، محبت سب کو جھکا دیتی ہے۔ زویا بس ہلکے سے مسکرا دیتی۔ وہ مسکراہٹ عزت نہیں، بس انتظار تھی۔ رحمانی خاندان باہر سے ایک تھا، اندر سے ٹکڑوں میں بٹا ہوا۔ سسر حمید رحمانی طاقتور مگر بیمار، فیصلے کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ شگفتہ بیگم سیف کی ماں تھی، گھر کی اصل حکمران۔ ہر بات پر گھر پر انہی کا قبضہ ہوتا۔ اور چھوٹا بھائی فارس ذہنی طور پر سیف سے کمزور تو تھا، لیکن دل سے سچا۔ زویا نے پہلے دن سے ہی فارس کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی، اپنے پن کی بھوک۔ زویا نے اسے عزت دی، اس کی ہر بات سنی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دی۔ فارس کے لیے زویا پہلی بار کوئی تھی جو اسے سمجھتا تھا۔ بدلہ اکثر دشمن کو توڑنے سے نہیں، اس کے گھر کی بنیاد ہلا دینے سے پورا ہوتا ہے۔ زویا نے گھر کے رواج بدلنے شروع کیے، مگر بنا آواز کے۔ رسوئی کا انتظام، مہمانوں کا رویہ، گھر کے خرچ کا حساب، سب کچھ دھیرے دھیرے زویا کے ہاتھ میں آنے لگا۔ شگفتہ بیگم کو لگا یہ ایک فرض مند بہو ہے، سیف کو لگا یہ ایک فرمانبردار بیوی ہے، لیکن زویا جانتی تھی طاقت شور سے نہیں، قبضے سے آتی ہے۔ ایک شام فارس نے دھیرے سے پوچھا، بھابھی، بھائی جان آپ کو خوش تو رکھتے ہیں نا؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پھر بہت دیر بعد کہا، خوشی آواز نہیں کرتی فارس، وہ صرف محسوس ہوتی ہے۔ اس رات فارس نے پہلی بار سیف کو غصے میں دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات پر سیف کا لہجہ زویا، فارس اور گھر والوں پر سخت ہو گیا تھا۔ فارس کے دل میں پہلے یہ سوچ تھی کہ سیف بہت اچھا بھائی ہے، لیکن اس دن فارس کے دل میں پہلے یہ سوچ نے گھر لیا کہ سیف ایک سخت اور گھمنڈی انسان ہے۔ زویا نے اپنی زندگی کا ایک اور حصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگتی، کھڑکی سے اندھیرا دیکھتی اور بس ایک ہی دعا کرتی، میرے خدا میرے دل کو سخت بنا دے، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس کا بدلہ نفرت سے نہیں، اپنے ماں باپ کی یاد سے پیدا ہو رہا تھا۔ ہر روز ماں کی مسکراہٹ یاد آتی، باپ کا سر پر ہاتھ رکھنا یاد آتا، اور پھر سیف کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ سیف کو لگتا تھا زویا اس سے جیت رہی ہے۔ وہ محفلوں میں کہتا، زویا نے میرے گھر کو نظام دیا ہے، مگر وہ کبھی یہ نہ سمجھ سکا کہ نظام کا مطلب کبھی کبھی قبضہ بھی ہوتا ہے۔ زویا نے اس کے دوستوں کے سمجھا، اس کی عادتوں کو سمجھا، اس کو پہچانا، اس کی کمزوریوں کو یاد رکھا۔ بدلہ تیزی سے نہیں لیا جاتا، وہ پہلے انسان کو پورا پڑھ لیتا ہے، پھر بدلہ لیا جاتا ہے۔
ایک رات زویا نے فارس سے کہا، گھر کو بچانے کے لیے کبھی کبھی سچ دیکھنا پڑتا ہے۔ فارس نے پوچھا، کون سا سچ؟ زویا نے بس اتنا کہا، جو آنکھوں سے نہیں نیت سے نظر آتا ہے۔ اس پل فارس کے دل میں بھائی کے لیے پہلی بار شک پیدا ہوا، اور یہیں سے رحمانی خاندان کی بنیاد خاموشی سے ہلنے لگی۔ رحمانی خاندان کے آنگن میں سب کچھ پہلے جیسا لگتا تھا، مگر اندر سے ہوا بالکل بدل چکی تھی۔ زویا اب صرف اس گھر کا حصہ نہیں رہی تھی، وہ اس گھر کی روایت بن رہی تھی۔ اس کا ہر قدم ناپا تولا، ہر لفظ سوچا سمجھا، ہر خاموشی مقصد سے بھری ہوئی تھی۔ حمید رحمانی کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں سہارا چاہیے تھا، وہ سہارا جو ان کے دونوں بیٹوں نے نہیں، زویا نے دیا۔ وہ وقت پر دوا دیتی، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی، رات کو ان کے کمرے کی روشنی دھیمی کرتی۔ حمید رحمانی کو محسوس ہوا، اس گھر میں سب سے زیادہ وفادار اگر کوئی ہے تو وہ زویا ہے۔ یہ احساس ان کے فیصلوں کو دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ شگفتہ بیگم گھر کی ملکہ تھی، مگر ملکہ کو بھی ایک دن آرام چاہیے ہوتا ہے۔ زویا نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مہمان نوازی، رشتہ داری، گھر کا حساب کتاب سب زویا سنبھالنے لگی۔ شگفتہ بیگم کو لگا، یہ بہو صرف فرما بردار نہیں، لائق بھی ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جس پر وہ اتنا بھروسہ کر رہی ہیں، وہ ان کی دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے۔ سیف سیاست میں اور مشغول ہو گیا، اس کی زندگی طاقت و شہرت کے گرد گھومنے لگی۔ فارس اکثر گھر میں رہتا اور دھیرے دھیرے زویا کی باتوں پر یقین کرنے لگتا۔ زویا نے کبھی سیدھا کچھ نہیں کہا، مگر ہر گفتگو میں ایک اشارہ چھپا ہوتا۔ گھر کو انصاف سے چلنا چاہیے، جو زیادہ طاقتور ہو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو۔ خاموشی بھی کبھی کبھی ظلم کو بدلا دیتی ہے۔ یہ لفظ فارس کے ذہن میں بیج کی طرح جمنے لگے تھے، اور جب بھی سیف سختی سے بات کرتا، فارس کے دل میں سوال پیدا ہو جاتا۔ راتوں کو زویا نیند سے زیادہ یادوں میں جیتی۔ اسے اکثر وہ منظر یاد آتا جب اس نے ماں کے ہاتھ چھوتے ہوئے محسوس کیے تھے، جب باپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی، صرف سانس گہری ہو جاتی تھی۔ بدلہ اس کے لیے غصہ نہیں، اب فرض بن چکا تھا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرے ماں باپ کی موت کا انصاف چاہیے۔ ایک دن حمید رحمانی نے سب کو بلایا۔ انہوں نے گھر کے کام اور ذمہ داریوں کی نئی تقسیم کی۔ زویا کو گھر کے انتظام کا پورا اختیار مل گیا۔ فارس کو کچھ سیاسی کام دیے گئے۔ سیف کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، مگر اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ اس دن پہلی بار سیف نے محسوس کیا کہ گھر اس کی مرضی سے نہیں، زویا کے نظام سے چل رہا ہے۔ اس رات زویا نے آئینے کے سامنے خود سے کہا، اب وقت آ گیا ہے خاموشی کو انجام تک لے جانے کا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک ٹھنڈی ثابت قدم روشنی تھی۔ رحمانی خاندان کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ جو طوفان آنے والا ہے وہ باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے اٹھنے والا ہے۔ رحمانی خاندان کے در و دیوار اب بھی شانے کھاڑے تھے، مگر ان کی بنیاد میں دراریں پڑ چکی تھی، اور ان دراروں کا نام تھا خاموش بدلہ۔ حمید رحمانی کی طبیعت ایک رات اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ زویا سب سے پہلے ان کے پاس پہنچی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں تسلی دی، ابو جان، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی سانسیں بھاری تھی، مگر ان کی نظر
صرف زویا پر ٹک گئی۔ اس نظر میں شکریہ بھی تھا اور بھروسہ بھی۔ اس رات کے بعد گھر میں زویا کی بات حکم بن گئی۔ سیف کو کچھ بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ اب فیصلے اس سے پوچھ کر نہیں ہوتے تھے، گھر کے معاملات زویا کے ذریعے سے چلنے لگے تھے۔ ایک رات اس نے زویا سے کہا، تم نے اس گھر پر بہت اثر جما لیا ہے۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، گھر اثر سے نہیں، نیت سے چلتا ہے۔ یہ لفظ صاف تھے مگر ان کا مطلب بہت گہرا۔ سیف نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے گھر میں اس کی جگہ کم ہو رہی ہے۔ حارث پہلے سیف کا سایہ تھا مگر اب اس کی سوچ الگ ہونے لگی۔ زویا کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی خاموشی سب پارس کے دل پر اثر کر چکی تھی۔ ایک دن پارس نے سیف سے کہا، ہر فیصلہ طاقت سے نہیں ہوتا بھائی، کبھی انصاف بھی ضروری ہوتا ہے۔ سیف نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہو، میرے بڑے بھائی بننے کی کوشش مت کرو۔ اس لمحے سے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ دیوار پتھر کی نہیں تھی، بے اعتمادی کی تھی۔ شگفتہ بیگم نے زویا کو اپنی بیٹی جیسا مقام دے دیا تھا۔ انہوں نے ایک دن اپنے گہنے زویا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ گھر تم سنبھالو، تم پر پورا یقین ہے مجھے۔ زویا نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں ایک اور حساب پورا ہو رہا تھا۔ اس رات زویا اکیلی بیٹھی رہی۔ اس نے پرانی تصویر ہاتھ میں لی، اپنے ماں باپ کی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی مگر چہرہ سخت تھا۔ اب حساب پورا ہونے والا ہے، اس نے خود سے کہا۔ یہ لفظ اس نے صرف اپنے دل میں کہے۔ بدلہ اب جذبہ نہیں رہا تھا، نظام بن چکا تھا۔ سیاست کے میدان میں بھی تناؤ بڑھنے لگا تھا۔ سیف اور فارس کے راستے الگ ہونے لگے تھے۔ ہر فیصلہ ایک مقابلہ بن جاتا۔ لوگوں نے محسوس کیا رحمانی خاندان کی طاقت اب کمزور ہو رہی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کمزوری کا مرکز گھر کے اندر سے ہی ہے، اور اس مرکز کا نام تھا زویا۔ ایک رات بجلی چمکی، بہت تیز بارش ہوئی اور رحمانی خاندان کے آنگن میں پہلی بار خوف اتر آیا۔ سیف نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کی زندگی کا رخ بدل رہا ہو، اور اسی وقت زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر دھیرے سے کہا، اب واپس مڑنے کا راستہ ختم ہو گیا، طاقت کے زوال کا وقت۔ رحمانی خاندان کا محل اب بھی ویسا ہی تھا مگر اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سیاست میں سیف اور فارس ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے۔ بھائی سے زیادہ اب دونوں مقابل تھے۔ لوگوں نے بس اتنا دیکھ رہے تھے کہ یہ کرسی کی جنگ ہے یا اپنوں کے بیچ۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنگ دلوں کے ٹوٹنے سے شروع ہوئی تھی۔ ایک اندھیری رات گھر کے آنگن میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ سیف اور فارس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زویا نے دو بھائیوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑا کر دی تھی جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ الفاظ کم، تناؤ زیادہ۔ زویا چپ کھڑی رہی، سب دیکھتی رہی۔ اس کے لیے وہ تماشا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ خوشی، صرف ایک ٹھنڈی سی خاموشی۔ آج بدلے کا دائرہ پورا ہونے والا تھا۔ بات الزام تک پہنچی، الزام سے انکار تک پہنچی، اور انکار سے جدائی۔ اس رات کے بعد رحمانی خاندان کا ایک بھی فیصلہ ایک ساتھ نہیں ہوا۔ سیف کو محسوس ہوا جو کچھ اس نے کبھی طاقت سمجھا تھا وہ اسے چھوٹ رہی ہے دن بدن۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا اور چپ ہو گیا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہو، زویا کو لے کر، فارس کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر۔
سیف کے پاس کوئی الفاظ نہیں بچے۔ صبح ہونے سے پہلے زویا نے اپنے کمرے میں سجدہ کیا۔ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بدلہ پورا ہو گیا، لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا نفرت انسان کو جیت کر بھی ہرا دیتی ہے۔ اس نے پہلی بار اپنے آپ سے سوال کیا، کیا انسان صرف درد کا بدلہ ہوتا ہے؟ کچھ ہی عرصے میں رحمانی خاندان سیاست سے ہٹ گیا۔ نام، طاقت، اثر سب دھیرے دھیرے مٹ گئے۔ سیف تنہا رہ گیا۔ اس کی دیوانگی نے اسے وہ سب چھین لیا جو کبھی اس کی شان ہوا کرتے تھے۔ زویا نے اس گھر سے خاموشی سے جانا صحیح سمجھا اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نہ اپنی جیت کا اعلان کیا، نہ ہار کا اقرار۔ اور سیف نے بھی اسے جانے دیا، اسے روکا نہیں۔ بس ایک عورت جس کے دل میں درد بھی تھا اور سبق بھی۔ دیوانگی محبت نہیں ہوتی۔ جب محبت میں زبردستی ہو تو انجام ہمیشہ ٹوٹنا ہوتا ہے۔ بدلہ حساب پورا کر سکتا ہے، مگر دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی انصاف بھی آنسوؤں سے گزرتا ہے۔